انشاءاللہ we'll start within 2 minutes. 2 منٹ میں ہم انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. سورہ مجادلہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی اور 28واں سپارہ ہے. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ آیت نمبر 12 یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز کی کوئی بات تنہائی میں عرض کرنا چاہو تو اپنی رازدارانہ بات کہنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات کر لیا کرو. یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشی کرنے کا ارادہ کرو، یعنی رازداری کے ساتھ کان میں سیکریٹلی کچھ بات کرنے کا ارادہ کرنا چاہو، علیحدگی میں بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اس گفتگو سے پہلے، تو اس رازدارانہ گفتگو سے پہلے کیا کیا کرو؟ صدقہ دے دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہ عمل تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ تر بھی ہے. فإن لم تجدوا، اگر تم کچھ نہ پاؤ، یعنی تمہارے پاس اگر خیرات کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کی کچھ نہ ہو تو کوئی بات نہیں. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت، یعنی یہ آیت نمبر 12 یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی، تمہارا کیا خیال ہے، لوگ 1 دینار صدقہ کریں گے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نصف دینار دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا لوگ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ پھر لوگ کس بات کی طاقت، کس بات کی استطاعت رکھتے ہیں؟ تو علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کچھ جو کی.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بہت زاہد ہو، تم تو بہت زہد و تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی، یہ اگلی آیت اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے ہی صدقہ کرنے سے گھبرا گئے۔ ابھی اس آیت نمبر 13 کا ترجمہ کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سبب سے، میری وجہ سے اللہ تعالی نے اس امت کے لیے تخفیف کر دی، یعنی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب یہ کمیونیکیشن کی، کنورسیشن کی، جب نبی پاک نے مجھ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم یہ ہے کہ جب وہ نبی سے لوگ بات کریں تو اس سے پہلے کچھ خیر خیرات کر دیا کریں، صدقہ و خیرات کر دیا کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کتنا دے سکتے ہیں لوگ؟ 1 دینار کہا نہیں، آدھا دینار کہا نہیں، کہا کیا طاقت رکھنے کا، کچھ جو، کچھ اناج۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے غریب غربا کے فائدے کے لیے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی، مشورہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہو، تو پہلے مخلوق خدا کا کچھ بھلا کر دو، پھر اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ کیوں؟ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ بہت سے لوگ وقت بے وقت آ کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع کرتے تھے، وہ اب اس اپنا دینار بچانے کے لیے یا اپنی تنگ دستی کی وجہ سے اپنا دینار بچانے کے لیے یا کچھ خیر خیرات، وہ اس طرح سرگوشیاں کرنے سے پرہیز کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری، منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، دل میں نفاق تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے جا سوال کرنا، اعتراضات کرنا اور پھر ان کے جوابات مانگنا، اس کی ان کو عادت تھی۔ لیکن منافق طبعاً کنجوس، بخیل واقع ہوئے تھے، تو وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، 1 دینار بھی، بھائی اس مذہب پہ اللہ کے دین کے حوالے سے وہ اپنا 1 دینار 1 درہم بھی دینا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں؟ اس دین کے اوپر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، دین اسلام کے اوپر منافقین کا ایمان ہی نہیں تھا۔ وہ تو اندر سے کافر تھے اور زبان سے مسلمان تھے، تو وہ کیسے اپنے پیسے؟ تو اس طرح وہ اپنی کنجوسی کی بنیاد پہ صدقہ دینے سے پیچھے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے بھی باز آ گئے۔ اچھا، اس میں عام مسلمان بھی جو محبت اور تعلق کی بنیاد پہ بیٹھ جاتے تھے، اچھی بات ہے، لیکن اس میں وہ یہ سوچتے نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمال محبت، کمال عرفت اور طبیعت کی نرم خوئی کی وجہ سے کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ اس آیت کے نازل ہونے کا کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف وہی لوگ سرگوشی میں، تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے بات کیا کرتے تھے اور گفتگو کرتے، جن کو واقعتاً کسی اہم معاملے میں رازداری کے ساتھ مشورے کی ضرورت ہوتی تھی، ورنہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس عام تھی، عام محفل مجلس تھی، اس کے اندر بیٹھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات تھی۔ اب یہ بات تو، یہ حکم تو آ گیا۔ آیت نمبر 12 جس کا ابھی ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کیا ہے،
اس کا حکم تو آ گیا، لیکن بعض نادار قسم کے جو حقیقی مسلمان تھے ان کو اس سے تھوڑی سی مشقت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت نازل کر دی. وہ اگلی آیت کیا ہے؟ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم تنہائی اور رازداری کے ساتھ بات کرنے سے قبل صدقات و خیرات دینے سے گھبرا گئے ہو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. پھر جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے تم سے باز پرس اٹھا لی، یعنی یہ پابندی اٹھا لی، تو اب تم کیا کرو؟ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت بجا لاتے رہو، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خوب آگاہ ہے. یہ آیت نمبر 12 یہ نازل ہوئی کہ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی میں بات کرو تو تنہائی میں رازداری کے ساتھ بات کرنے سے پہلے جو تم مشورہ جو بھی کرنا چاہتے ہو اس سے پہلے کچھ خیر خیرات دے دیا کرو. آدمی، انسان مختلف کیفیت، آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں بعض اوقات بعض غریب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا دل سخی ہوتا ہے. مطلب وہ بڑی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے کاموں میں اپنے کسی مربی کے لیے یا کسی اللہ کے نیک کاز میں اپنی استطاعت کے مطابق یا کبھی کبھی اپنی استطاعت سے بڑھ کے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سخی بنایا ہے. بعض سخی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ کا بھی سخی بنایا ہے، دل کا بھی سخی بنایا ہے. وہ اپنے اموال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہول ہارٹڈلی، کھلے دل کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اور یقیناً ایسے بھی ہیں، اور یہ آپ نظر دوڑائیں آپ کے ارد گرد، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں، آپ کے سینٹر میں آنے والوں میں بھی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے فضل و کرم سے خوب عطا کیا ہے، لیکن اللہ کے کاز میں یہ اپنے کسی مربی کے اوپر کچھ دیتے ہوئے یا خرچ کرتے ہوئے ان کے دل کو وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، بالفاظ دیگر ان کو موت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالی چونکہ اپنے بندوں پر بہت رؤوف اور رحیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے امتیوں پہ بہت رؤوف اور رحیم اور کریم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی منشا یہ کہ میری امت پہ سختی نہ پڑے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ حکم جو بطور کمانڈ، حکم، امر کے طور پہ فقدموا، پیش کرو،
دو یعنی صدقہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل سے روک دیا اور کہا کہ تم گھبرا گئے. انسان ہے، گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. کیا کرو؟ کم از کم اگر تم یہ نہیں کر سکتے کہ تم کوئی خیر خیرات یا صدقہ و خیرات کرو، اگر کرو تو بہت اچھا ہے. وہ جو ایک مینڈیٹوری جو تھا اس کی واجبیت سمجھ لیں کہ ختم کر دی گئی. اب آپ کے اوپر ہے، مستحب ہے. جیسے مثال کے طور پہ، پھر وہی مثال میں آیت کو سمجھنے کے لیے اس پہ زیادہ زور دے رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی سینٹر ہے، کوئی مسجد ہے، کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، پورا بھرپور بینیفٹ لیتے ہیں، بھرپور فائدہ لیتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے گھر ہے. یعنی گرمیوں میں ایئر کنڈیشن بھی ان کو چاہیے، سردیوں میں ہیٹنگ بھی چاہیے، باتھ روم میں وضو ایریے پہ گرم اور سرد پانی بھی چاہیے، اور کووڈ کے دنوں میں ماسک، فیس ماسک بھی ان کو چاہیے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹر یا مسجد ہی ان کو مصلی بھی پرووائڈ کرے، نیپکن بھی ان کو دے، سب کچھ کرے. لیکن وہ اللہ کے کاز کے لیے کبھی ایک پیسہ ڈراپ نہیں کرتے. سال ہر سال سے آتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، سب کچھ ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ جو فرضی ہے وہ تو ختم ہو گئی. ہاں جیسے اور اللہ کے بندے، اللہ نے جن جن کو توفیق دی ہے، دل دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل بہت مستحسن، لائق تقلید اور لائق اتباع ہے. کیونکہ سب اگر کنجوس اور بخیل ہو جائیں تو کام کیسے چلے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فضل و کرم اور رحم کا معاملہ کیا. آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گھبرا گئے ہو، چلو ٹھیک ہے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں، مت کرو خرچ. اگر نہیں کرنا ہے کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرتے تو کیا کرو؟ بابا اقیم الصلاۃ، نماز تو پابندی کے ساتھ قائم کر سکتے ہو. آتوا الزکاۃ، زکات تو دے سکتے ہو. اور کیا ہے؟ واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو کر سکتے ہو. اٹموسٹ کوشش کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مان کے تو چل سکتے ہو. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ خیر خیرات اور صدقات و خیرات کی بڑی تاکید کی. آپ نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ کرنا تمہارے رب کی ناراضگی کو دور کرتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث اب بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی صدقہ و خیرات کرنے سے، خیر خیرات کرنے سے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے راستے میں دینے میں اللہ تبارک و تعالی بری موت سے بچاتا ہے. اور پھر میں نے غالباً چند جمعے پہلے اسی حوالے سے کوئی ایک حدیث آیت آئی تھی، تو میں نے آپ کے پاس یہ عرض کیا تھا کہ صدقہ جب کوئی شخص دیتا ہے، خیر خیرات جب وہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں جب وہ خرچ کرتا ہے، کہیں ڈراپ کرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں دیتا ہے، کسی کو محبت سے پیش کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لینے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. یعنی اللہ بندہ وہ صدقے کو اللہ کے دست قدرت میں پہلے دیتا ہے،
یہ اس بندے کی مطلب ایک طریقے سے شان اور اسٹیٹس بھی بیان ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یعنی جو آپشنل چیریٹیز ہیں اور جو کمپلسری چیریٹیز ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خاص طور پر رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 14 ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستی رکھی جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، اور وہ دانستہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار فرما رکھا ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین، انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے سو وہ دوسروں کو راہ خدا سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے. جی اب سنیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اعتقادی منافقین جو ہیں ان کے متعلق فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ پھر پڑھتا ہوں، آیت نمبر 14 ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے دوستانہ کر رکھا ہے، دوستی کر رکھی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا. کون ہیں یہ لوگ؟ یہود ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بار بار نافرمانیوں کی بنا پر کیا فرمایا؟ قرآن میں بے شمار جگہ آتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے. انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے اور 4000 سے زائد انبیاء آئے اور آخری نبی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوئے. ما ہم منکم ولا منہم، نہ تو تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں ما ہم منکم ولا منہم. پھر اس آیت کو دیکھیں، الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب فرمایا ہے. دوستیاں ان کی یہود کے ساتھ ہیں. کیا وہ یہود کے پکے دوست ہیں، دلی دوست ہیں، جگری یار ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، منافقین ہیں. ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. یہ آیت مفسرین فرماتے ہیں
کہ ایک ایسے منافق کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، بڑے غور سے کان لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اور آپ کی باتوں کو سنتا تھا، اور پھر آپ کی تمام باتیں یہودیوں تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ بیٹھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے اور بظاہر مومن مسلمان بن کے بیٹھا ہے، لیکن جاسوس بن کے بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سن رہا ہے غور سے، اور ان کو جا کے بتا رہا ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس ایک ایسا شخص آئے گا جس کا دل ظالم ہے اور وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہی منافق آ گیا، اس کی آنکھیں نیلی تھیں، نیلے رنگ کی آنکھیں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اور تمہارے اصحاب، تم اور تمہارے ساتھی مجھے کس وجہ سے برا بھلا کہتے ہو؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ایسا نہیں، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نے ایسا کیا ہے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گیا، اور ان سب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہیں کہا ہے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی۔ یہ آیت اب پتہ چل گیا آپ کو، یہ آیت نازل کی الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسی جماعت کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے؟ نہ وہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دی ساری بات۔ اللہ نے فرمایا اعد اللہ، اچھا ایک اور بات، منافقین کی بات یہ آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سنگ بمانا پتھر، فارسی میں سنگ کہتے ہیں پتھر۔ منافق ہونا کافر ہونے سے بدتر ہے۔ کافر کو اللہ تعالی جہنم میں تو ضرور داخل کریں گے، یہ ہمیشہ ڈگمگاتے رہتے ہیں ہم ہیں کس طرف، این بھی چنی واہ واہ آن بھی چنی واہ واہ۔ جناب شیخ کا نقش قدم کچھ یوں بھی ہے اور یوں بھی، ارے آپ ہیں کس طرف؟ قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ نساء میں ہے، ان منافقین کے متعلق مذبذبین بین ذالک، وہ دو درمیان میں ڈگمگا رہے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذب ہے، تذبذب کا شکار ہے، ڈگمگا رہے ہیں درمیان میں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورے ان کی طرف ہیں اور نہ مکمل ان کی طرف ہیں۔ ذل وجہین، دو چہرے والے، کہ ایک جگہ پہ کیا چہرہ ہے، دوسری جگہ کیا چہرہ ہے۔ کافر اگر بدتر ہے
تو یاد رکھیں منافق بدترین ہے. اس آیت میں سورہ مجادلہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں ان کے لیے فرما دیا ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں نہ وہ ان میں سے ہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ مکمل تمہاری طرف نہ مکمل ان کی طرف، نہ مکمل یہودیوں کی طرف یا عیسائیوں کی طرف، نہ مکمل مسلمانوں کی طرف. بیچ میں ڈگمگا رہے کیا ہو تم، ما ہم منکم ولا منہم. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں ایک اور جگہ منافقین کے لیے فرما دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. جہنم میں تو سارے جائیں گے لیکن یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلا درجہ جو ہوگا اس میں ہوں گے، کوئی ان کا مددگار نہ ہوگا. آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرما دیا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون. ان کے لیے سخت عذاب تیار فرما رکھا ہے اللہ نے، بے شک وہ جو کر رہے ہیں یہ کام، یہ بہت برا کام کر رہے ہیں. یہ جو منافقت کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے. یہاں فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا. اور سورہ منافقون میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون. سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. کیوں؟ انہم ساء ما كانوا يعملون، وہ جو برا کام کر رہے ہیں، یعنی یہ منافقت کا، ہیپوکریسی کا جو یہ کام کر رہے ہیں یہ بدترین کام ہے. اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین. انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، سو وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پس ان کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے. منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور مرتبہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون. یہ ایسے بے وقوف ہیں اور اپنے آپ کو بہت عقل مند اور اسمارٹ سمجھتے ہیں کہ سال میں ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کی منافقت ظاہر ہوتی ہے، یہ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. ثم لا یتوبون، پھر اس کے باوجود یہ توبہ نہیں کرتے. یہ جو آیت نمبر 16 میں فرمایا انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے لیے سخت ذلت والا عذاب ہے. اصل میں منافقین مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سازشیں کرتے رہے تھے اور اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. اسی لیے مفہوم حدیث کا میرے ذہن میں آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، یعنی قسمیں کھانے والا، وہ بھی جھوٹا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ ہاں جب کوئی ایسی کوئی بہت بڑی نوبت آ جائے وہ بات الگ ہے. ذرا سی بات پہ قسم کھانا اور بات پہ قسم اٹھانا اور قسم کھانا یہ نفاق کی علامت ہے. اس سے ہمیں ان آیات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 17 ہے
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ کے عذاب سے ہرگز ہرگز نہ ہی ان کے مال انہیں بچا سکیں گے، نہ ہی ان کی اولاد ان کو بچا سکے گی. یہی لوگ اہل دوزخ ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی دوزخ والے، جہنم والے اہل دوزخ ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم، مال ولا اولادہم، اور اولادیں، مال، دولت، اسٹیٹس، ریل پیل، لش پش، قبیلہ، برادری، بھائی، بیٹے. اللہ نے فرمایا یہ چیزیں کارآمد ہیں. اے منافقو، یہ تمہارے کام نہیں آ سکیں گی. تمہارے لیے کیا ہے؟ اصحاب النار، تم ہو اصحاب النار، دوزخ والے، نار والے، اہل جہنم، اہل دوزخ. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منافقت سے مامون و محفوظ فرمائے. سامنے بات نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے، فون پہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، حضرت صاحب نے یہ کہہ دیا، حافظ صاحب نے یہ کہہ دیا، امام صاحب نے یہ کہہ دیا، میں یہ سمجھا. اس کا حاصل خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ کون نتیجہ نکالنے والے ہوتے ہیں؟ نتیجہ نہ نکالیں. یہ نتیجے نکالنا منافقت کی علامت ہے. دل و نگاہ کو مسلمان کرو. اللہ تبارک و تعالی. پھر دعا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جو ہم اس وقت اس سورہ مجادلہ میں منافقین کی مذمت اور برائی پڑھ اور سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل و دماغ میں سے منافقت کو نکال کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں پکا صاحب ایمان بنائے. آمین کہہ دیں. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 18، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، تو وہ اس کے حضور، اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ کسی اچھی شے، اچھی روش، اچھے طریقے پر ہیں. آگاہ رہو، اللہ آگاہ رہو، ہوشیار رہو. انہم هم الکاذبون، یہی تو پکے جھوٹے، پکے کذاب دجال یہی ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا سو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں. الا ان حزب اللہ هم الخاسرون، جان لو بے شک شیطانی لشکر، شیطانی گروہ کے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات منافقین کے رد میں نازل فرمائی، اور ان آیات میں، پچھلی آیات سے لے کے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ منافقین کے رد میں. منافقین کو جھوٹی قسمیں کھانے کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھا جائیں گے. پھر ترجمہ پھر کرتا ہوں.
یوم یبعثہم اللہ جمیعا، ٹکڑے کر رہا ہوں. قرآن مجید اگر آپ کھلا ہے تو آپ دیکھیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، بعث بعد الموت، حساب کتاب کے لیے، فیصلے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، پل صراط سے کامیاب گزرنے کے لیے. جس دن اللہ تبارک و تعالی سب کو اٹھائے گا، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو وہاں بھی یہ حلف اٹھا کے، یعنی قسم اٹھا کے کہیں گے جس طرح آج تمہارے سامنے اٹھا رہے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور وہ اپنے آپ کو اسی بات پہ گمان کریں گے کہ وہ حق پر ہیں، وہ صحیح روش پر ہیں، وہ صحیح طریقے پر ہیں. بعض اوقات انسان کا دماغ اتنا خراب ہوتا ہے اور وہ بظاہر دماغی طور پہ حالانکہ پستی میں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو بلندی پہ سمجھتا ہے. غلط بھی ہوگا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وہ یہی سمجھے گا کہ ہم صحیح روش پر ہیں، ہم صحیح طریقے پر ہیں، ہم اپنی روش حالانکہ غلط ہے نہیں بدلیں گے، دوسرا اپنی روش بدلے. اس کو کہتے ہیں ضد، اس کو کہتے ہیں عناد، اس کو کہتے ہیں ہڈ دھرمی. اس بات کو کہتے ہیں کہ کمیونٹی میں، گھر میں، مسجد میں تفرقہ پیدا کرنا، لوگوں کو تتر بتر کرنا، یہ منافقین کی علامات میں سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جس دن فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ان کو اٹھائیں گے وہ ہمارے سامنے بھی یہی قسمیں کھائیں گے، اور وہ یہ اس وجہ سے قسم کھائیں گے کہ ان کو یہ گمان ہوگا، ان کو یہ خیال ہوگا، یہ یقین ہوگا کہ وہ صحیح راستے پہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 18 کا اینڈ ہے، الا انہم الکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آ گیا تو اس نے اللہ کا ذکر ان سے بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کے گروہ ہیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. جب انسان شیطان کے جال میں، شیطان کے دام میں، شیطان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، سب سے پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے کہ وہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. اور جیسے آج جمعے میں دعا کا سبجیکٹ تھا، دعا بھی ذکر کی ایک قسم ہے. نماز کیا ہے؟ ایک عبادت کا طریقہ ہے جو لبریز ہے، بھری ہوئی ہے نماز اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تسبیح سے، اللہ کی تحلیل سے، اللہ کی تحمید سے، اللہ کی تکبیر سے، یعنی اللہ کی بڑائی کبریائی، اس کا ذکر. دیکھو سبحانک اللہم وبحمدک سے شروع کرو، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین سے نماز شروع کرو، یا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین سے نماز شروع کرو. نئی بات ہے نا آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ترجمہ پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی. شیطان اللہ کے ذکر سے سب سے پہلے غافل کرتا ہے.
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز ذکر اللہ. جب اللہ کو انسان بھلا دیتا ہے تو اللہ کی پارٹی میں سے نکل آتا ہے، پارٹی چینج کر لی. اللہ کی پارٹی کا آگے آئے گا اسی آیت کے سورت کے آخر میں، حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. وہاں سے نکل کے پھر کیا ہوا، حزب الشیطان میں داخل ہو گیا، شیطان کی پارٹی میں آ گیا. اللہ اکبر. اسی لیے شیطان کے حملے سے، اس کے چنگل سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کو اپنے اوپر لازم پکڑو، مل کے رہو. مل کے رہنے کا سب سے بڑا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ جو ہم امریکہ میں جو رہتے ہیں، اگر ہم یہاں کے حوالے سے بات کریں، لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں مل کے رہو، جڑ کے رہو. کس سے جڑ کے رہیں؟ بھائی میں یہ آپ کو یہ کیوں کہوں کہ رہو اسٹینفرڈ میں، جڑ کے کسی اور سے رہو. جب اسٹینفرڈ میں رہتے ہو تو مجھ سے جڑ کے رہو. جب اسٹینفرڈ میں رہتے ہو تو اسٹینفرڈ اسلامک سینٹر کے ساتھ جڑ کے رہو. اور بھی 2 سینٹر ہیں، ان کے ساتھ جڑ کے رہو. لیکن یہ جو تتر بتر ہونا ہے، یہ بھی شیطان کے پھندوں میں سے ایک بڑا پھندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یاکل الذئب القاسیہ، مل کے رہو. جو بھیڑ، شیپ اپنے گروہ میں سے الگ ہو جاتی ہے، بھیڑیا سب سے پہلے اس پہ حملہ کرتا ہے. ریوڑ میں اگر ایک گائے یا بھینس الگ ہو گئی، آپ نے دیکھا ہے سفاری اور دوسری جو ڈاکیومنٹریز ہیں جنگلوں پہ اور شیروں اور جنگلی جانوروں پہ بنی ہوئی، اس میں کہ سب سے آسان شکار کسی شیر، بھیڑ، چیتے کے لیے کون سا ہرن، کون سی گائے، کون سی بھینس ہوتی ہے جو اپنی جماعت سے، جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے. وہ ایزی ٹارگٹ، ایزی شکار ہوتا ہے. تو مل کے رہنے میں اس کی ایک مثال آپ یہ دیکھ لیجیے. اور یہاں سب سے آسان اور سب سے صحیح اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جہاں آپ جس ٹاؤن میں ہیں، جس سٹی میں ہیں، جس بستی میں ہیں، جس قریے میں ہیں، وہاں جو آپ کا قریب سینٹر ہے، جہاں آپ کی طبیعت مزاج میل کھاتی ہے، آپ اس سے جڑ کے رہیں، کوشش کریں. یہ ہے اس کا مطلب. تو جو الگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے پھر وہ غافل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان، اس کی پارٹی، اس کی شر اور اس کے حواریین کی شر سے محفوظ فرمائے۔ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے چلو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بدترین کون ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے مخالف ہیں، اللہ اس کے رسول سے عداوت رکھنے والے ہیں۔ فی الاذلین، فرمایا ذلیل اور خوار اور بدترین لوگ یہ ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی کوئی عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے، آیت نمبر 21 ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً میں اور میرے رسول غالب ہو کے ہی رہیں گے، بے شک اللہ بڑے قوت والا، بڑے غلبے والا ہے۔ یہ چیزیں مسلم امہ کو بھی سوچنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے پیروکاروں کو دنیا میں بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، بعض اوقات جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے، لیکن غلبہ، استحکام اور کامیابی اللہ کے رسولوں اور ان کے جو پیروکاروں، صحیح طور پہ ان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، انہی کے حصے میں آتی ہے، اور مخالفوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو صحیح طریقے سے، مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ قوی ہے، عزیز ہے، غلبے والا ہے، قوت والا ہے۔ اللہ کی گرفت سے ہر مجرم کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا، کوئی مجرم۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آیت بڑی ہے، آیت نمبر ہے 22۔ تو میں اس آیت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پڑھ کے اور اس کا چھوٹے ٹکڑوں میں ہی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا پورا فہم و ادراک میں آسانی ہو جائے۔ اچھا اب سنیے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، یعنی دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھنا ایمان کے تقاضے کے خلاف بات ہے۔ آگے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگرچہ مخالفین اسلام اہل ایمان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا برادری اور خاندان کے لوگ ہوں، او عشیرتہم، یا برادری اور یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، قریبی رشتہ دار یعنی۔
یہ مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو حاصل تھا اور وہ اس آیت کے مکمل مصداق تھے. صحیح ایمان والا آدمی وہ کبھی اغیار کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. کتبا لکھ دیا ہے، لکھ دیا ہے یعنی پختہ کر دیا ہے. وہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو بھی اسلام اور ایمان کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے اور ان کی کوئی رعایت نہیں کرتے. ایک حضرت اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سن لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا، ابا جان، اس وقت تک ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، ابا جان فلاں معرکے میں، جنگ میں آپ کئی مرتبہ میرے ٹارگٹ پہ آئے، میرے نشانے پہ آئے. میں اگر چاہتا تو اس وقت آپ پہ حملہ کر سکتا تھا، آپ کی گردن تن سے جدا کر سکتا تھا، لیکن مجھے خیال آ گیا کہ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا. کئی مرتبہ ایسا ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا، بیٹا مفہوم، تو خوش قسمت ہے، خدا کی قسم اگر تو میرے سامنے آتا اور اس انداز سے کہ تو میرے ٹارگٹ اور نشانے اور حملے اور وار کے اوپر پورا بیٹھتا تو میں ایک لمحہ تیری گردن تیرے تن سے جدا کرنے میں نہ لگا تھا. ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بیٹے کو نہیں جانتے، کسی کو نہیں جانتے. یہ آیت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللہ نے ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان کی اپنی طرف سے خاص روح کے ساتھ تائید فرمائی. روح سے مراد نور ایمان بھی ہو سکتا ہے، روح سے مراد نور معرفت بھی ہو سکتا ہے، روح سے مراد نور قرآن بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے اپنے ایماندار بندوں کی، صاحبان ایمان بندوں کی تائید فرمائی ہے. وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. پھر آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہی تو اللہ کا گروہ ہے، یہی تو اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کا گروہ یہی تو کامیاب ہونے والا ہے.
اور حزب الشیطان ناکام ہونے والوں میں سے. اس طرح یہ سورہ مجادلہ ختم ہو گئی ہے، اور سورہ حشر ہم بغیر کسی تامل کے شروع کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے، عزیز، غالب، مکمل اقتدار کا مالک. اس سورت کا نام سورۃ الحشر ہے. حشر کا معنی اکٹھا ہونا. مدینے کے یہودیوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ مدینہ کی خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے غداری کی، تو ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا. اس کام کے لیے اہل ایمان کا جو لشکر اکٹھا ہوا تھا اس کو اول الحشر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اسلامی لشکر کا پہلا اجتماع. یہ دوسری آیت میں اس کا ذکر بھی ہے. سورت کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح سے ہو رہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ارض و سما میں جو بھی جاندار ہے یا بے جان ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ملائکہ، جن، انسان تو اپنے پروردگار کی اپنی زبان کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، جبکہ غیر ناطق چیزیں یعنی چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، سمندر کی گہرائی میں مچھلیاں، دیگر ساری مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح. حجر و شجر، قمر، زمین، آسمان. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات. ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. وہ کس زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو اب ہم مختصراً تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بیان کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 1 ہم نے ابتدا کر دی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں مدینہ کے اطراف میں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے. یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جب تک معلوم نہیں چلے گا، آیات میں چونکہ براہ راست وہی ذکر ہے تو ذرا ان کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. میں بہت تفصیل سے تو نہیں لیکن مختصراً تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کر کے تاکہ آیات اور ان کی تشریح و مفہوم و ترجمہ سمجھ میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک میں مدینہ کے اطراف میں بہت سے یہودی قبائل آباد تھے. یہ دراصل اوس اور خزرج کے لمبے چوڑے قبائل کے لوگ تھے جو تقریباً 1000 سال پہلے یمن کی طرف سے آ کر یہاں پر یعنی مدینہ کی طرف آباد ہو گئے تھے. کون؟ یہودی. یہ قحطانی نسل کے لوگ تھے. ان قبائل میں سے بعض لوگ حج کے موقع پر مکہ معظمہ جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایمان قبول کر چکے تھے، اور انہی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں اسلام کا تعارف ہوا تھا.
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یعنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے یہی یہودی چند جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مکے جا کے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے مدینے آنے کی دعوت دی، ہجرت کی دعوت دی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے آ جائیں، کیونکہ مدینے میں اسلام کی آبیاری کی، اسلام کا کام کرنے کی، تبلیغ اسلام کی کافی گنجائش موجود تھی۔ اور مکہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس وقت حالات بدترین ہوتے جا رہے تھے، کفار کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا، ان قبائل کے علاوہ یعنی یہودیوں کے ان قبائل کے علاوہ بعض قبائل شام و فلسطین سے ترک وطن کر کے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد ہو چکے تھے۔ جو یہاں آباد ہو چکے تھے وہاں سے آ کے ان میں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ 3 قبائل بہت زیادہ مشہور تھے۔ اس کے علاوہ خیبر میں بھی کچھ یہودی قبائل آباد تھے۔ یہ جتنے بھی یہودی قبائل تھے یہ اچھے خاصے آسودہ حال تھے، یعنی مالی طور پہ فائنانشلی بہت مستحکم اور اسٹرانگ تھے۔ یہاں ان کی بستیاں تھیں، قلعے تھے، کھیتی باڑی تھی، تجارت تھی۔ یہ کھیتی باڑی اور کاشتکاری، زراعت، ایگریکلچر کے بھی بہت ماہر تھے، اور بزنس یعنی تجارت کے بھی بڑے ایکسپرٹ تھے۔ ان کی ملکیت میں کھجوروں کے باغات بھی تھے اور اس کے علاوہ زرعی زمینیں بھی تھیں۔ ان یہودیوں کی اصلی زبان تو عبرانی یا سریانی زبان تھی، مگر یہاں آ کر انہوں نے عربی زبان اپنا لی تھی۔ مذہب کے لحاظ سے یہودی تھے اور اپنی تمام مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان کے سارے بڑے بڑے لوگ جو تھے، چودھری ٹائپ کے، مرکزی لوگ یہودیوں کے، ان کو اکٹھا کیا اور ایک معاہدہ کرنے کی، ایک کانٹریکٹ کرنے کی پیشکش کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے کے رہنے والے تمام لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو، وہ سب کے سب ایک متحدہ محاذ کے رکن تسلیم کیے جائیں گے۔ یعنی ہم ایک متحدہ الائنس بنا لیتے ہیں۔ ہر مذہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنے اور اپنے اپنے طریقے سے عبادات کرنے اور رسومات کے ادا کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ کوئی ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا۔ سیاسی لحاظ سے سب لوگ ایک جماعت تسلیم کیے جائیں گے، سمجھے جائیں گے، اور اگر کوئی بیرونی طاقت مدینے پر حملہ آور ہوگی تو سب یکمشت ہو کے، مل کر، اکٹھے ہو کے، متحد ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس معاہدے میں
ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر معاہدے کے دستخط کرنے والوں میں سے کسی فریق پر کوئی باہر سے حملہ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا فریق اگر کسی وجہ سے اپنے حلیف کی مدد نہ کرے تو وہ کم از کم بیرونی حملہ آور کی بھی مدد نہیں کرے گا. سمجھ بات آئی؟ سیاسی لحاظ سے اس معاہدے کی سب کو ضرورت تھی، کیونکہ ہر گروہ اور قبیلہ امن و امان اور اپنی حفاظت کی ضمانت چاہتا تھا، جو اس معاہدے کے ذریعے میسر آ گئی تھی. کوئی شخص کسی بھی مذہب، کسی بھی نسل یا کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ شرپسند قوتوں سے پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کمال اور خوبی اور خصوصیات کو اپنانا چاہتا ہے اور شر سے بچنا چاہتا ہے، تو یہ انسان کے فطری حقوق ہیں. اور اس معاہدے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مسلمانوں نے یہودیوں اور سب کے ساتھ مل کے یہ بنایا اور اس کی کوشش کی تھی، اس میں سب کو ان کے فطری حقوق مل رہے تھے، جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، مدینے کے تمام لوگوں کو اس معاہدے پر جمع کر لیا اور سب نے، ہر قبیلے نے دستخط کر دیے. جب بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی نبی آخر الزماں معلوم دیتے ہیں جن کی پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں. بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہو گئی تھی. اچھا، احد میں جب مسلمانوں پہ تکلیف پڑی، شروع میں شکست ہوئی، تو یہودی کہنے لگے یہ تو وہ نبی نہیں ہے. ایک طرف اب سمجھ میں آئی بات؟ پلاٹ از تھکنگ نا، کہ پہلے تو انہوں نے کیا معاہدہ کر لیا، باہر سے حملہ آوروں سے بچنے کے لیے، کسی افتاد سے بچنے کے لیے سارے فریقوں کو، سارے قبائل کو، سارے رہنے والوں کو ایک اجتماعیت کی ضرورت تھی، قوت کی ضرورت تھی. تو سب جب اکٹھے ہو گئے، بجائے الگ الگ قبیلے کے رہنے کے اور الگ الگ مکالمے، جب سب باہم متحد ہو گئے تو وہ مضبوط ایک قوت بن گئے. ٹھیک ہے، اسی دوران مکے والوں کے ساتھ مسلمانوں کا بدر کا معرکہ ہو گیا. بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو بڑی فتح ہوئی. پھر اس کے بعد احد کا آ گیا. اس میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے، بات نہ ماننے کی وجہ سے، اللہ نے کہا ایسی بات ہے، لو، اللہ نے پانسا پلٹ دیا، مسلمانوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. تو جب بدر میں کامیابی ہوئی تو یہودی کہنے لگے یہ محمد جو ہے یہ وہی نبی آخر الزماں معلوم دیتے ہیں جن کی پیشین گوئیاں تورات میں موجود ہیں، ہماری کتاب میں موجود ہے. جب احد میں شکست ہوئی تو کہنے لگے نہیں 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 نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے. اچھا، قبیلہ بنو نذیر کا ایک سرکردہ آدمی کعب بن اشرف بڑا مالدار آدمی تھا. اس کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی، سود خور آدمی تھا. اس کا اپنا قلعہ، نوکر چاکر، ساز و سامان تھا. یہ شخص اسلام کی دشمنی میں بہت آگے آگے رہتا تھا. چنانچہ یہ آدمی کعب بن اشرف 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر، ڈیلیگیشن لے کر مکہ مکرمہ گیا اور وہاں ابو سفیان سے ملا اور پیشکش کی کہ اگر قریش مدینے پر حملہ آور ہوں تو اس کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا. اور یہ خبیث کعب بن اشرف یہودی جو تھا، یہ شاعر بھی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فحش گوئی
اور بدگوئی اور نازیبا برے اشعار بھی کہتا تھا. اس کی وجہ سے، اس کی اس کمینی حرکتوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت نالاں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو اس بدبخت کے رضاعی بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی محمد بن مسلمہ کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے کعب بن اشرف کا کام تمام کر دیا. اس کا بھی ایک الگ واقعہ ہے. اچھا، اب یہ واقعہ جو ہے وہ ایک بڑھتا جا رہا ہے، بہت طویل واقعہ ہے. ہم ساتھ ساتھ اپنا ترجمہ بھی جاری رکھتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیا تھوڑا. ہم آیت، یہ کیا کریں، اس کو تھوڑا سا اور مزید وضاحت کر دیں. تھوڑا سا اور بیان کر دیتے ہیں، پھر ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اچھا، یہ سلسلے چل رہے تھے، اس کے دوران ایک واقعہ، ایک ایونٹ پیش آ گیا، ایک حادثہ سمجھ لیں پیش آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمر ابن امیہ ان کا نام تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کسی سفر پر تھے. انہوں نے راستے میں دشمن کے آدمی سمجھ کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا. حالانکہ وہ ایک قبیلے کے لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم آپس میں کسی کو ماریں گے نہیں، لیکن یہ قتل خطا تھا، غلطی سے یہ قتل ہوا تھا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقتولین کا خون بہا، دیت 200 اونٹ ان کے وارثوں کو دینے کا فیصلہ کیا. اس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ اور دیگر معاہدین سے مال جمع کرنا شروع کیا. تو اس مقصد کے لیے آپ قبیلہ بنو نذیر بھی گئے. یہ لوگ مدینہ کے مشرقی جانب 5-6 کوس کے فاصلے پر رہتے تھے. وہاں ان کی زمین بھی تھی، باغات بھی تھے، قلعے بھی تھے. ان لوگوں نے بظاہر خون بہا دینے میں حصہ دینے کی حامی بھر لی، مگر در پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بھی کر لی کہ ایک مکان کی چھت کے اوپر سے چکی کا بڑا سا پارٹ وہ لے گئے اور کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے بیٹھیں گے تو چکی کا پارٹ ہم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیں گے اور ان کا کام تمام کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سازش کی اطلاع بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور آپ اس دیوار کے سائے سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. خلاف ورزی ہو گئی تھی. اب ہم پھر ان کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 2، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو یعنی قبیلہ بنو نذیر کو پہلی جلا وطنی میں گھروں سے جمع کر کے نکال دیا. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف. ہاں، اور انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے. پھر اللہ کے عذاب نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں ویران کر رہے تھے. پس اے آنکھوں والو اس سے عبرت حاصل کرو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کی قبیلہ بنو نذیر نے سازش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب آپ مدینے سے نکل جائیں. بہت مختصر میں یہ بیان کر رہا ہوں.
اور کہا جو آپ لے جا سکتے تھے لے جائیں. تو وہ اپنے گھروں میں سے نہ صرف اپنا ساز و سامان جس قدر لے جا سکتے تھے لے گئے، لیکن وہ مکانوں کی چھتیں اور دروازے بھی اکھاڑ کر لے گئے. باغات تو اٹھا کے لے جا سکتے نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے مال کا زیادہ تر حصہ جو مہاجرین تھے، جو مکہ سے مدینہ آئے تھے، ان میں تقسیم کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی، ایگزائل ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو وہ انہیں دنیا میں اور سخت عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ انہوں نے قتل کرنا چاہا، سازش کی. اللہ نے بچا لیا اور کہا کہ بھئی ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر کی آیت نمبر 3 میں فرما رہے ہیں، یہ کم عذاب ہے. ان کو ایگزائل کر دینا، نکال دینا، جلا وطن کر دینا، ان کو مدینہ سے نکال باہر کرنا، یہ ان کے لیے کم عذاب ہے. اگر ان کے حق میں یہ نہ ہوتا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، وطن سے باہر نکال دیا جائے، مدینہ سے نکال باہر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی اس سے بڑے شدید عذاب کے اندر مبتلا کرتا، جیسا کہ آخرت میں ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا؟ کیوں؟ کیوں؟ ہاں، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے شدید ترین عداوت کی تھی، دشمنی کی تھی. یہ اس وجہ سے ہوا. کس وجہ سے ہوا؟ کہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے بدترین دشمن تھے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بدترین دشمنی انہوں نے کی تھی. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے شدید ترین عداوت کی. عداوت مین دشمنی کی. ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والا ہے. تو سورہ حشر کی ان ابتدائی آیات میں قبیلہ بنو نذیر کی بدعہدی اور معاہدے کو، کانٹریکٹ جو ہوا تھا، ایگریمنٹ جو ہوا تھا، اس کی بدعہدی کا توڑنے کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آگے، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین. اچھا، اب پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں. یہ آیت نمبر 5 ہے، پھر میں ذرا اس کی تفصیل آپ کو پھر بتاتا ہوں. خالی ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی نہیں آپ کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنوں سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے ان کو ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اسی لیے وہ نافرمانوں کو ذلیل اور رسوا کرے. اب میں یہاں ایک بات دیکھیں، اب یہاں یہ پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں.
آیت نمبر 5 ہے، سورہ حشر ہے، قد سمع اللہ 28واں سپارہ ہے. یہ بات بہت اہم ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین. میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا تم نے انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کرے. یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ میں نے 2 مرتبہ کیا ہے. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب؟ جو تم نے درخت کاٹ، مومنو جو تم نے درخت کاٹ کے پھینک دیے، لکڑی کاٹ دی درختوں کی، یا درختوں کو ان کی جڑوں پہ کھڑا رہنے دیا، تم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. اس لیے کہ وہ نافرمانوں کو ذلیل رسوا کر دے. اب میں یہاں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے قرآن مجید کے الفاظ جو ہم یہ پڑھتے ہیں یہ بھی محفوظ ہے، حفاظت ہے. اور قرآن مجید کی تشریح، تفسیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہ بھی من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. یہ کلام اللہ کا ہے، کانسٹیٹیوشن قرآن، اور اس کانسٹیٹیوشن کی کمنٹری یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، دونوں سیکرڈ ہیں. اسی لیے قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور حدیث کو قرآن مجید کی تفسیر کہا جاتا ہے. یہ آیت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا. اچھا درخت کاٹنا تو منع ہے، خواہ درخت نہیں کاٹ سکتے. اب یہ درخت کٹ رہے ہیں، ہزاروں آم کے درخت کاٹ دیے، یہ سب جتنے بھی جنہوں نے کاٹے وہ سب اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اور سبوں کی شکلیں خنزیر اور بندر کی طرح ہو جائیں گی جنہوں نے ہزاروں درخت کاٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جنگ کے، شدید ترین جنگ کے دوران بھی درخت کاٹنے کو منع فرمایا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ انہوں نے کچھ سیفٹی کے لیے کچھ بعض معاملات کے غرض سے صحابہ کرام نے کچھ درخت کاٹے تھے، تو انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ و فساد سے درخت کاٹنے سے منع کرتے ہیں، مگر خود ہی درختوں کو کاٹ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات اتنی یعنی منظور ہے، اتنی اچھی ہے، اگر انہوں نے بعض مصلحت کے تحت درخت کاٹے بھی ہیں تو ہم ان کی درخت کاٹنے کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو درخت انہوں نے چھوڑ دیے ہیں ان کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے